یہاں پہ بات چل رہی ہے کسی ٹاپک کی، کسی ڈسکشن چل رہی ہے. تو اصل میں اب ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، جو واقعہ تحکیم کے وقت حضرت معاویہ نے یہ جو خطبہ دیا تھا، یہ کب کا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ یزید کو جانشین منتخب کرنے کا وقت تھا، اس وقت یہ واقعہ پیش آیا، کیونکہ صفین شروع ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے. لیکن دراصل جو صحیح ہے، جو امام ابن حجر اسقلانی اس حدیث کے تشریح میں فرماتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ تب کا ہے جب صفین جب ختم ہوئی اور لوگ ایک اکٹھا ہوئے کچھ نتیجہ نکالنے کے لیے، تب حضرت معاویہ نے یہ خطبہ دیا تھا. اب یہ جو خطبے میں جو اعتراض پیش کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے کہا کہ جو شخص اس چیز میں، اس امر میں خود کو بہتر سمجھتا ہے وہ اپنا منہ اٹھائے، اللہ کی قسم میں اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ حقدار ہوں. ٹھیک ہے، یہ حضرت معاویہ کے الفاظ تھے. تو اب سمجھنے کی بات ہے کہ کیا یہاں خلافت کی بات چل رہی ہے؟ خلافت کی بات اگر بتسلیم آپ کی بات مان لی جائے تو یہ کہا کس کو گیا ہے؟ اگر پلمبریوں کے لاجک سے، یہ شیعوں کے لاجک سے دیکھا جائے تو یہ کس کو کہا گیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کو. اب آپ مجھے بتائیے، اگر یہ بات مان لی جائے تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا حضرت معاویہ خود کو حضرت عمر کے مقابلے رکھ سکتے ہیں؟ میں حضرت عمر کی بات کر رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ میں اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ حقدار ہوں. اچھا، اس تو میں کیا آپ عمر حضرت سے مراد معاویہ کیا لے رہے ہیں؟ نہیں، دیب بھائی ایک منٹ، میں پورا جب وضاحت کر دوں گا تب آپ بولیے اقبال گا. بھائی بات پوری ہو جانے دیجیے پھر آپ بولیے گا. تو اگر یہ مان لیا جائے کہ یہاں حضرت عبداللہ ابن عمر مراد تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت معاویہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ حضرت عمر سے بھی زیادہ خلافت کے حقدار ہیں، جو کہ حقیقت سے بہت مخالفت یہ بات ہے. کیوں؟ کیونکہ ابو مسلم الخولانی کی حدیث پڑھ لیجیے آپ، اس کے اندر حضرت معاویہ اقرار کرتے ہیں میں حضرت علی کے برابر خود کو نہیں سمجھتا، اللہ کی قسم حضرت علی مجھ سے بہت زیادہ حقدار، خلافت کے حقدار ہیں. تو پتہ یہ چلا جو حضرت معاویہ خود کو حضرت علی کے برابر نہیں سمجھتے، وہ حضرت معاویہ خود کو عمر کے اتنا کیسے سمجھیں گے؟ لاجیکلی سوچیے آپ، جو بندہ خود کو حضرت علی کے برابر نہیں سمجھتا وہ بندہ خود کو حضرت عمر سے کیسے کمپیئر کر سکتا ہے؟ ٹھیک، پہلا جواب. دوسرا جواب یہ کہ یہاں پہ خلافت کی بات ہرگز نہیں چل رہی تھی، یہاں بات چل رہی تھی صفین کی. اور صفین ہوا کیوں؟ جنگ صفین کیوں ہوئی؟ جنگ صفین ہونے کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ قصاص عثمان. تو یہاں پہ حضرت معاویہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کون ہے وہ شخص جو قصاص عثمان میں خود کو زیادہ حقدار سمجھتا ہے، وہ اپنا منہ اٹھائے. یہاں بات خلافت کی نہیں ہو رہی تھی، یہاں بات ہو رہی تھی قصاص عثمان کی، اور وہاں پہ لفظ امر استعمال ہوا ہے، خلافت نہیں ہوا ہے. جا کے آپ پورے حدیث کے متن دیکھیے، خلافت کا لفظ ہوگا تو اللہ کی قسم میں ابھی کے ابھی رجوع کروں گا، وہاں لکھا ہے امر. تو امر کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ٹاپک وہاں چل رہا ہے، تو جو صفین ہوا وہ کیوں ہوا ہم سب جانتے ہیں، وہ قصاص عثمان کے لیے ہوا. تو یہاں پہ حضرت معاویہ کا جو یہ خطبہ تھا وہ قصاص عثمان کے متعلق تھا کہ کون ہے وہ شخص جو حضرت عثمان کے قصاص کے بارے میں مجھ سے زیادہ حقدار ہے، اللہ کی قسم میں اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ حقدار ہوں. تو بالکل یہ جو حضرت معاویہ نے خطبہ دیا یہ بالکل درست تھا، اس کے اندر کہیں بھی گستاخی نہیں تھی. حضرت معاویہ خود کو حضرت عثمان کے قتل کا قصاص کا مطالبہ کو خود کو جائز سمجھتے تھے کیونکہ وہ ولی تھے. ٹھیک ہے، وہ حضرت عثمان کے ولی تھے، اور قرآن کریم اجازت دے رہا ہے کہ جو مظلومن قتل ہو جائے ہم اس کو اجازت دیتے ہیں، اس کے ولی کو اجازت دیتے ہیں کہ قصاص کا مطالبہ کرے. تو اس آیت کے تحت حضرت معاویہ نے یہ خطبہ دیا اور انہوں نے قرآن پر عمل کیا اور ان کا خطبہ بالکل درست تھا. اب اس خطبے سے جو مراد یہ لے کہ خلافت ہے تو وہ جاہل ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں. اگر وہاں پہ خلافت کا معنی لیا جائے تو اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ حضرت عمر سے زیادہ خود کو خلیفہ بہتر سمجھتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے. حضرت معاویہ وہ ہیں جو حضرت علی کے برابر خود کو نہیں سمجھتے، تو وہ خود کو حضرت عمر کے برابر سمجھیں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک،
یہ وضاحت تھی آپ کی. اگر کچھ ڈاؤٹ ہو تو ابھی بھی پوچھ سکتے ہیں یا مجھ سے پرسنل میں رابطہ کریں. اب مجھے آگے کی بات کرنے دیجیے. اچھا معین بھائی ٹھیک ہے رکیں، تو میں نے ابھی آپ سے تھوڑی بات کرنی ہے، پھر میں نے جانا ہے. اچھا اس میں امن سے مراد کیا؟ تحکیم کا معاملہ لیا ہے؟ بالکل اس کے پیچھے بہت سے نہیں، وجوہات ہیں. تحکیم کئی کا معاملہ اکثر کہاں پیش آیا محدثین نے تھا؟ یہی کہاں پیش آیا تھا آپ بتائیے. نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں پوچھنے آیا ہوں آپ سے، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. جی 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 صفین میں ہوا تھا. تحکیم کا معاملہ صفین میں پیش آیا تھا؟ جی جی بالکل. اچھا تو اس حدیث کے متن میں شروع میں الفاظ ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جاتے ہیں اپنی بہن حضرت حفصہ ام المومنین کے پاس، تو وہ اسی وقت جی نہا کے نکلی تھی تو ان کے بالوں سے پانی نکل رہا تھا. تو اس میں بالکل یہ کہاں سے نکلتا ہے کہ حضرت حفصہ صفین میں گئی تھی؟ کیونکہ قرآن میں حکم ہے کہ نبی کی بیویوں اپنے گھر میں ٹھہری رہو. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ حضرت حفصہ جی جی صفین میں گئے تھے تو انہوں نے نعوذ باللہ اللہ کے حکم کو پس پش ڈالا. پہلا سوال. دوسرا، تو اس حدیث کے متن میں حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک تو اگر آپ نے قصاص ہی مراد لینا ہے، ٹھیک ہے، ابھی تو آپ کو مجھے ایکسپلین کرنا پڑے گا یہ قصاص ہی تھا، کیونکہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا صحیح حدیث سے کہ حضرت حفصہ کبھی صفین میں گئی تھی، ٹھیک ہے، نہیں تو آپ بہتان باندھ رہے ہیں ام المؤمنین پہ اوپر. دوسری بات، اس حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک تو خلافت یا امر تحکیم سے مراد جو بھی آپ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے زیادہ حقدار تو وہ تھے جنہوں نے ان کو ان کے باپ کو اسلام کی خاطر مارا، اور یعنی کہ حضرت علی، ٹھیک ہے، سمپل الفاظ میں. اور اس حدیث کے متن میں آخر میں الفاظ ہیں کہ جو تابعی تھے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہتے ہیں کہ آپ نے خاموشی اختیار کر کے اپنی جان بچا لی، تو اس پر وہ خاموش رہے، ٹھیک ہے. مطلب خاموشی یہی اظہار کرتی ہے کہ وہ اگلے بندے کی بات کا قائل ہے. تو آپ اس پہ بھی کوئی وضاحت کر دیں، مہربانی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تابعین نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ نے اپنی جان بچا لی خاموش رہ کے، اور حضرت عمر نے یہ کہا تھا کہ اس چیز کا زیادہ حقدار وہ ہے جس نے تجھ سے اور تیرے باپ کو مار مار کے اسلام میں داخل کیا. تو نہیں پہلے عبداللہ سٹارٹنگ پہ آئیں، حضرت پہلے پوائنٹ عبداللہ سے شروع کریں حضرت حفصہ والے سے. جی جی آپ کی اچھا چلے جیسا آپ چاہیں. تو آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت حفصہ یہاں سے صفین میں گئی تھی، یہ ثابت کرو. جی اولن تو یہ کہ حضور پاک کی ازواج زوجہ حضرت سیدہ عائشہ خود جنگ کی ہے حضرت علی نہیں سے. وہ تو مجھے اور بھی آپ پتا ہے، میں سے کہہ رہا سنیں ہوں آپ سنیں دکھائیں حضرت حضرت حفصہ کب گئی تھی. سنیں حضرت آپ حضرت حفصہ کا جنگ میں نکلنا کس سے جوڑ رہے ہیں؟ اس کے پیچھے آپ نے دلیل بھی دیا کہ وہ جی قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں. جی حدیث جی کے سنیں یار سنیں، بیچ میں نہ ہو. تو آپ نے یہ آیت اور یہ حدیث پہ یہ اس کے اوپر یہ کی فٹ کی کہ کیا وہ حدیث کی مخالفت کر رہی ہے، کیا نہیں وہ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سمپل الفاظ میں ارے دکھا میرے دیں حضرت حفصہ گئی تھی یا نہیں گئی تھی، آپ باقی بات سنیں ختم کر دیں، سن آپ دکھا دیں بس. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سننا ایک سکل ہے، وہ آپ سیکھیے. جب تک آپ کسی کی بات سنیں گے نہیں تب تک آپ کو نہیں میں کوئی سن مطلب نہیں ہے. رہا ہوں، اگر آپ بتائیں چاہتے سر آپ. ہاں ہاں تو سنیے، اطمینان سے سنیے. جب میری بات مکمل ہو جائے تو دوبارہ بولیے، جی ایسے بیچ میں نہ ٹوٹے. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حفصہ صفین میں گئی تھی تو انہوں نے مخالفت کی، حدیث کی، انہوں نے قرآن کی مخالفت کی، تو میں کہتا ہوں حضرت عائشہ نے بھی کی. ان کے اوپر کیا کہو گے؟ ٹھیک. تو جی یہ ٹھیک. کہنا کہ حضرت حفصہ کیوں گئی صفین میں، یہ کی انہوں نے مخالفت کی وغیرہ وغیرہ، ارے فٹ کرنا ہے تو پہلے حضرت عائشہ سے شروع کرو نا، پھر ٹھیک ہے. پتہ چل جائے گا تم کتنے اہل سنت والے ہو. ٹھیک. اچھا دید بھائی مائک اب بند میں کریے ذرا اپنا، آواز ریپیٹ ہو رہی ہے. ان کو وہی کہا تھا مائک میں کر لیں. اقبال بھائی آپ مائک میوٹ کر سکتے ہیں. وہ میرے مائک میں تھوڑا سا ایشو ہے، بند نہیں کر سکتا پھر تھوڑا. ہاں تو اسی لیے کہہ رہے ہیں مائک میوٹ کر لیجیے. میں وہی کہہ رہا ہوں میرے بھائی. اچھا میں کر دیتا ہوں، کریں آپ. محمد اقبال انہوں نے ایک بات رکھی، صحیح بخاری 4108 نمبر کی حدیث، اس کا جواب میں مختصراً دے دیتا ہوں، پھر اگلی بات کی جائے گی کیونکہ یہ جلد بازی میں ہے.
اس لیے ان کا نپٹا دیتے ہیں. تو دیکھیے اس کا جواب اتنا ہے کہ 4108 میں کہیں بھی خلافت کی بات نہیں ہو رہی ہے. جو خلافت کی خلافت یہ خود ایک عربی لفظ ہے، اور پورے حدیث کے متن میں کھنگال کے دیکھ لیجیے خلافت لفظ آیا ہی نہیں. وہاں پہ لفظ امر استعمال کیا گیا ہے، اور قرآن کریم سے بھی اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ امر کا مطلب کچھ بات کہنا، کسی ٹاپک پہ بات کرنا، کچھ ڈسکس کرنا، اس کو بھی امر کہا جاتا ہے. میں آپ کو مختصراً بتا رہا ہوں، اگر آپ کو ڈیٹیل چاہیے ہوگا تو مجھ سے رابطہ کریے گا. جی خیر، تو اب آتے ہیں، آپ نوٹ کر لیجیے بھائی، جی آپ نوٹ کر لیجیے، تھوڑا آواز آ رہا ہے. نہیں، میں خاموش ہوں، آپ بولیں. جی، تو اتنا نجی معاملہ پھر. خیر، اب میں آتا ہوں ان کے اوپر، یہ جو امان بھائی ہیں اور اجر حسن بھائی ہیں. نہیں، میرا پوائنٹ بھائیوں، ابھی آپ نے آپ کلیئر لوگوں نہیں نے کیا. پہلا پوائنٹ میں نے پوچھا تھا، آپ نے ثابت کرنا ہے حضرت حفصہ صفین میں گئی ہیں. آپ نے کہا ہے تحکیم کا معاملہ ہے، تحکیم کا معاملہ صفین میں پیش آیا، آپ نے خود بتایا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے ثابت کرنا ہے نا، حضرت حفصہ تو مدینہ میں تھی، اب آپ نے ثابت کرنا ہے وہ صفین میں گئی، ٹھیک ہے. تو اگلی بات تو بعد میں ہوگی. تو آخری پوائنٹ آپ نے ڈسکس ہی نہیں کیا، جس میں وہ تابعی کہتے ہیں آپ نے چپ رہ کر اپنی جان بچا لی، اس کے بارے میں آپ نے جواب ہی نہیں دیا. تو کائنڈلی اس پہ بھی جواب دیں. اقبال بھائی، کیا ہم کوئی الگ سے روایت لیں جہاں پر یہ لکھا ہو کہ حضرت حفصہ نے اونٹ کی سواری کری یا گھوڑے کی سواری کری یا اتنے بگیاں کری، اتنے صحابہ گئے ساتھ میں تب جا کر پہنچی؟ جب اس روایت میں حضرت حفصہ کا نام شامل ہے اور حضرت جو حضرت عمر کے جو بیٹے تھے وہ خود کہہ رہے کہ میں جب ان کے وہاں گیا تو آپ نہا کے نکلی، آپ کے بالوں سے پانی گر رہا تھا، تو یہ تو ثابت کر رہا ہے نا کہ حضرت حفصہ وہاں پر موجود تھی. اب اس نہیں میں نہیں نہیں، الگ میرے سے بھائی کیا ثابت کرنے کی حاجت ہے؟ تو صفین میں آپ نے ثابت کرنا ہے رہی کہاں تھی حضرت حفصہ. آپ کہہ رہے ہیں وہ نہا دھو کے نکلی، ایک جنگ لڑنے کی وہاں وہ نہا دھو کے نکلی. یار یہ کوئی لاجک کی بات ہے؟ آپ اپنی بات پہ غلط ہو رہے ہو بھائی، کوئی عقل کی بات کرو میرے بھائی. امہات المومنین ہیں، وہ سمپل عام عورتیں نہیں ہیں، ان کے پروٹوکول ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے.